وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں. آج ہم لوگوں نے تیسرے پارے کی تلاوت سنی ہے. اس پارے کے شروع میں سب سے پہلے آیت الکرسی کا ذکر. آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیتوں میں سے سب سے عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے. کہتے ہیں کہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب میں یہ جملہ کہتا ہوں، حضرت ابو منذر کہتے ہیں کہ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو منذر، علم مبارک ہو، یعنی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور آپ دیکھیں جو ہم نمازوں کے بعد فوراً اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ چلو نماز کے بعد جو دعائیں ہیں ان کو پڑھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ موت کے سوا اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ جنت داخل ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا اور فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اور دوسری بات، یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت. اور تیسری بات کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کی تعارف کراتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر صدقات کا ذکر کیا. کن لوگوں کو
کن لوگوں کا صدقہ قبول ہوتا ہے اور کن لوگوں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور ثم لا ينفقون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کرنے کے بعد جو مال خرچ کرتے ہیں تو مال خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. اور ایسے سماج میں اگر کوئی ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور نہ کسی کو تانا دیتا ہے، نہ احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، تو لہم اجرهم عند ربهم، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی غمگینی نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ یہ تو ان لوگوں کی بات جن کے صدقات قبول ہو جائیں گے. کہ لوگ وہ لوگ ہیں جو صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور وہ لوگ جو احسان جتلا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو رسول کہ امتی ماننے والے ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو سنو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے کو برباد مت کرو. کس کے ذریعے؟ بالمن والاذى، احسان جتلا کر کے. آپ نے کسی کو صدقہ دیا، آپ نے کسی کو کوئی مال دیا، کوئی چیز عطا کیا، آپ نے کسی کو کپڑا پہنا دیا، آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اور ایک وقت آیا کہ آپ نے تانا دے دیا، آپ نے احسان جتلا دیا، تو یاد رکھو آپ کے صدقے کو یہ برباد کر دینے والے اعمال ہیں. اور دوسری چیز، آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کے صدقے برباد ہو جائیں گے. اور یہ چیز صرف برباد نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا دردناک وعید بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم اور ولہم عذاب علیم. اللہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا، 3 لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا. اب بتائیے 3 لوگوں سے اللہ، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ بات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو بات نہیں کرے گا، اس کے بعد ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، اور ولا یزکیہم، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. اور وہ کون ہے؟ 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلا وہ شخص المسبل، جو اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے ازار کو، اپنے لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا رہتا ہے. ہمیشہ اس کا پینٹ، اس کا جو ہے پینٹ، اس کا پیجامہ اور اس کا ازار جو ہے اس کے ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ دردناک عذاب دے گا. یہ پہلے شخص ہوئے. اور دوسرا وہی شخص ہے جو قرآن کریم کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے، المنان، جو احسان کرنے کے بعد جتلا دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایسے لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہ کرے، اور جس کو اللہ پاک نہ کرے تو آپ کی ساری نیکیاں پھر کیا فائدہ ہوگی؟ دنیا میں آپ کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، لیکن ان صدقہ کا کیا ہوگا جب آپ نے احسان جتلا دیا، آپ نے کسی کو کھلا کے کسی کو پہنا کر آپ نے جتا دیا، تانا دے دیا، پھر ایسے صدقات برباد ہو جاتے ہیں. لہذا اپنے صدقوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس کو دیں پھر آپ اسی کو بھول جائیں، بالکل بھول جائیں. آپ جس کو دیے ہیں، آپ کے محلے کا ہے، آپ کے پڑوسی کا ہے، آپ کے مسجد کا ہے، اگر آپ نے اس کو دے دیا ہے اور آپ سے روزانہ ملاقات ہوتا ہے اور کبھی خدا نہ خواستہ آپ سے کچھ انبن ہو جائے تو اس انبن میں اس کو تانا مت دے دینا، ورنہ وہ آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی. اس کے بعد اسی صدقے کے تعلق سے صدقہ کیسے دینا ہے. ابھی بات یہ ہو رہی تھی صدقہ کن لوگوں کا قبول ہوگا، اب بات یہ ہے کہ صدقہ کیسے دینا ہے، کون سا طریقہ ہے صدقہ دینے کا. اللہ نے اس کا ذکر کیا، تبدوا الصدقات فنعما ہی. او لوگوں، اگر اپنے صدقات کو تم ظاہر کر کے ادا کرتے ہو، لوگوں کو دکھا کر دیتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے. لیکن سنو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اپنے مال کو، اپنے صدقات کو فقیروں مسکینوں کو دیتے ہو، اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہو، اگر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، آپ نے کسی کو کپڑا پہنا دیا، اور یہ طریقہ اگر تم چھپا کر کرتے ہو، وَإِن تُخْفُوهَا، اپنے صدقات کو تم چھپا کر کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. پتہ یہ چلا
کہ صدقات کو چھپا کر ادا کرنا یہ افضل ہے، یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم ظاہری طور کے علاوہ باطنی طور سے دو گے، اگر تم چھپا کر دو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ آپ دیکھیں قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، گرمی شدید ہوگی اور وہاں ہر کوئی پسینے سے سرابور ہوگا، ایسے حالت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا، تو ایسے اس سائے کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی، اور ان 7 قسم میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، ایسے قسم کے لوگ ہوں گے جو صدقہ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ کپڑا پہناتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو قیامت کے اللہ کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے۔ لہذا اپنے صدقات کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، آل عمران یہ نام کیوں پڑا؟ اس سورہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور مریم کے پورے خاندان کے لوگ ہیں اور ان کا پورا تذکرہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا۔ آل عمران کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے دوسرے صفحے میں آج دنیا کس چیز کی طرف سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کو سب سے اچھی چیز کیا ہے، دنیا کس چیز سے اٹریکشن ہوتی ہے، دنیا کس چیز کی طرف بھاگتی ہے، تو سب سے پہلے ہم نوجوانوں سے اگر سوال کریں یا جو جوانی کے دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں ان سے سوال کریں تو کہیں گے وہ لڑکی ہے، وہ لڑکی ہے، وہ عورت ہے جو انسان اس کے قریب بھاگتا ہے، یہ پہلی چیز۔ اور لڑکی اگر مل جائے یعنی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد وہ اولاد کی طرف بھاگتا ہے، اس کے بعد مال اکٹھا کرتا ہے۔ تو اللہ نے پوری چیزوں کو گنا دیا اور ان تمام چیزوں کو کہا یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ذُكِّرَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسانی جو خواہشات ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات میں سب سے پہلی چیز عورت ہے، اور عورت کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد انسان مال کو اکٹھا کرتا ہے، مال کے بعد سونا اور چاندی ہے، اور اس کے بعد وہ نشاندار گھوڑے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر اور اس وقت کے دور میں سواری میں گھوڑا استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے ان کے یہاں گھوڑا بہت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل بائک اور کار کی اہمیت ہے سواری کے لیے، ایسے ہی اس دور میں بائک اور کار نہیں بلکہ گھوڑے کا بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت تھی، اسی لیے اللہ نے ان کے سواری کا ذکر کیا کہ والخیل مسومہ، یا نشاندار گھوڑے، اور فرمایا کہ والانعام والحرث، اور چوپائے جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اور کھیتی جس سے پھل ہوتے ہیں، اناج ہوتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ میرے بھائیو اس آیت میں ایک جملہ اور ایک چیز آپ نوٹ کریں، عورت کا سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا۔ یہ عورت کا جو فتنہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں میں اپنے بعد مردوں کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز اگر کوئی چیز چھوڑا ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھیں شاید کہ کوئی نوجوان عورتوں کے فتنے سے محفوظ ہو، الا ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے ان کے غلط افیئر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ عورت کا فتنہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ اگر نکاح کے خواہش مند ہیں تو جائز طریقے سے آپ نکاح کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت مریم کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت عمران، یہ ان کی بیوی مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ عمران کی بیوی کا نام حنہ تھا، اور وہ خود بیان کرتے ہیں محمد بن اسحاق اس آیت کی تفسیر میں اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اس آیت کے تفسیر میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمران کی بیوی حنہ، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے چڑیوں کو دیکھا کہ چڑیاں اپنے بچوں کو چوبا دے رہی ہیں، دانے کھلا رہی ہیں۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کاش مجھے بھی کوئی اولاد ہوگا۔ یہ احساس کرنا اور یہ جملہ ادا کرنا، اسی رات ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں حمل سے ہو گئی ہوں تو اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتی ہے اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے
میں تیرے لیے، تیرے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے اس کو میں نظر مانتی ہوں کہ میں وقف کر دوں گی، یعنی میں وہ تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فلما وضعتها قالت ربی انی، جب وہ بچہ جنتی ہے، عمران کی بیوی حنا جب بچہ جنتی ہے تو لڑکا کے بجائے لڑکی ہوتا ہے، لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے انہوں نے اپنی اس فرمائش کو، عمران کی بیوی حنا نے اپنی اس فرمائش کو لے جا کر اللہ سے کہتی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے یہ امید لگائی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ لڑکا ہی بیت المقدس کے قابل ہے، مسجدوں کی خدمت کرنے میں لڑکا زیادہ بہتر یہ کام کر سکے گا۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اے مریم کی، اے عمران کی بیوی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، آدمی یہ نہ سمجھے کہ مرد ہی فضیلت والے ہیں۔ اس کے بعد ان کا نام مریم رکھا گیا، یعنی جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کا نام مریم علیہ السلام رکھا گیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام یعنی بیت المقدس کے اندر ہو رہی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی کفالت میں زکریا علیہ السلام کی پرورش میں یہ پل رہی ہے، کون؟ مریم علیہ السلام۔ روز آنا جانا تھا، روز آنا وہ مسجد میں آتے تھے۔ بیت المقدس میں آنے کے بعد ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، کہ ایک دن وہ آتے ہیں مسجد کے اندر، محراب کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندها رزقا، کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہے، یعنی آم کا موسم نہیں ہے، ان کے پاس آم موجود ہے، پپیتے کا موسم نہیں ہے، پپیتا موجود ہے، کیلے کا موسم نہیں ہے، بے موسمی پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ یہ آم کا موسم نہیں ہے، اے مریم تیرے پاس آم کہاں سے آیا ہے؟ اے مریم کیلے کا موسم نہیں ہے، یہ کیلا کہاں سے آیا ہے؟ تو کیا کہتی ہیں مریم علیہ السلام؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو کچھ ہے، بچہ جننے کے بعد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اس پر آپ خوش ہو جائیں، آپ نا امیدی نہ ہو، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ آپ کے پاس جو اولاد ہیں ان اولاد کی کفالت صحیح ڈھنگ سے آپ کریں۔ اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو موبائل نہیں دیا ہے، بیٹے نے کہاں سے لایا ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی تک میرے بیٹے کے پاس یہ موبائل نہیں تھی، لیکن ایک دن آیا کہ بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں داخل ہوا، بیٹا موبائل چلا رہا ہے۔ اب باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ بیٹے سے سوال کرے بیٹا یہ موبائل کس نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کے پاس اگر موبائل کسی بھی طریقے سے آتا ہے تو ماں کے اوپر ذمہ داری ہے، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ اپنے بیٹی سے اور اپنے بیٹے سے سوال کرے اے میرے بیٹے اور میری بیٹی یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، اس موبائل کا ریچارج کون بھر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کا بیٹا کس سے گفتگو کرتا ہے، آپ کی بیٹی کس سے گفتگو کرتی ہے، یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو چیک کرے، اس کو دیکھے کہ میرا بچہ صحیح ڈھنگ سے اس کا استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس بارے کے سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ سب سے آخری آیت، اس بارے کے سب سے آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ایمان کیا، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا وہ قیامت کے دن کو اس کو احساس ہوگا۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں یا ایمان لائے تو لیکن ان کا ایمان لانا ویسے ہی ہے جیسے غیر مسلموں کا ہے، یعنی ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، بس یہی کافی ان کے لیے ہے۔ تو یاد رکھو ایسے لوگ اگر ایمان نہیں لائے اور مر گئے، وہ اللہ سے توبہ نہیں کرے اور ایمان لائے بغیر مر گئے، تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کریں گے اے اللہ ہم زمین بھر کے سونا تجھے دینا چاہتے ہیں، اے اللہ زمین بھر کے سونا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ان تمام لوگوں کی فرمائشوں میں سے کسی کی فرمائش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی بڑی اہمیت ہے، ایمان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں
آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت یہ معلوم ہوئی، اور اس کی بڑی جو فضیلتیں ہیں یہ بات معلوم ہوئی. اسی طریقے سے عورت کا فتنہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا. صدقہ کس کا قبول ہوگا یہ بات معلوم ہوئی. اسی طریقے سے صدقہ چھپا کر دینا یہ زیادہ افضل ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی. اور آخر میں مریم علیہ السلام اور ایمان کی اہمیت کو معلوم کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، جو لوگ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی نکات اور جو بھی تفصیل چند آیتوں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ابھی جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما لے، کیونکہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور اللہ سے دعا کرتے جائیں، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے نیکیاں کرنے کے بعد دعا کی تھی. کیونکہ ہر شخص کو یہ ڈر ہونا چاہیے ہماری نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے لیے دعا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما دے، اور جو بھی نیکیاں ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو قبول فرما دے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں جو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.